الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 90 فقہ بہار شریعت حصہ 18۔ اس پر انشاءاللہ تعالی آج آخری لیکچر ہے، یعنی کہ 18واں حصہ آج کے لیکچر میں مکمل ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی بقیہ 2 حصے ہم 10 اسباق میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 19واں حصہ جو ہے، پہلا حصہ اس کا وصیت پہ ہے، اور سیکنڈ ہاف جو ہے دوسرا حصہ، اس میں علم کی اہمیت، آداب فتویٰ، طبقات فقہا، قواعد فقہیہ، یعنی کہ جس طرح میں نے اعلان کیا تھا نا کچھ عرصہ پہلے کہ عالم کورس اردو کے مکمل ہونے کے بعد مکمل کرنے والوں کو انشاءاللہ تعالی شرعی رہنمائی کورس کرایا جائے گا، تو وہ اللہ کی رحمت سے جو کورس ہے انشاءاللہ تعالی اسی عالم کورس کے دوران ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ سبھی کو انشاءاللہ تعالی یہ شرعی رہنمائی کورس کراؤں گا اللہ کی رحمت سے، اور اس کے تقریباً انشاءاللہ تعالی ہم 5 لیسن کریں گے، آدھے گھنٹے کے، 2.5 گھنٹوں میں انشاءاللہ تعالی یہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی آسانی فرمائے، خیر ہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ رمضان المبارک کی بھی بابرکت سعادتیں ہوں گی، کیونکہ رمضان میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہ کورس جاری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 871 ہے، فصل فی الطریق، یعنی راستے میں نقصان پہنچنے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 436 ہے۔ آج کے لیسن سے بالخصوص آپ کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چلے گا، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا لیکچر بالکل منفرد ہے، بالخصوص ہمارے جو ایشیا کے لوگ ہیں ان کی ان مسائل پہ کم توجہ ہے، مگر ویسٹرن کلچر میں نے نوٹ کیا ہے ان مسائل پہ بہت توجہ ہے، یعنی کہ راستے میں چلتے کسی انسان کو نقصان ہو جائے تو اس کا بڑا نوٹس لیا جاتا ہے۔ اگر اس کو نقصان کسی دوسرے انسان کی وجہ سے ہوا، یا اس کے سامان کی وجہ سے ہوا، یا اس کی عمارت کی وجہ سے ہوا، یا جو گورنمنٹ نے روڈ یا فٹ پاتھ بنائی تھی اس کی وجہ سے ہوا، یا کوئی گھڑا تھا راستے میں، یعنی کہ پٹ ہولز بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نقصان ہوا تو اس کو اس کی کمپنسیشن پوری دی جاتی ہے، اور یہ مطلب اس کو اس کے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے دوسرے لفظوں میں۔ اسی طرح کسی کے جانور سے کسی کو نقصان ہو جائے، اس کے بھی پراپر قوانین بنے ہوئے ہیں، یہاں تک قوانین بنے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے مکان کو آگ لگ گئی اور وہ آگ دوسرے کے مکان کو افیکٹ کرتی ہے، ساتھ والے گھر کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ یہاں کے جو مکانات ہیں ان کی اکثر جو دیواریں ہیں یہ لکڑی کی ہیں، جو نئی تعمیرات ہو رہے ہیں تو تقریباً لکڑی ہے، پرانے جو ٹیرس پراپرٹیز ہیں یا پرانے جو پتھر کے بنے مکان ہیں وہ کم ہیں، چھتوں میں تو لکڑی ہی لکڑی ہے،
وہ پاکستان میں جو ٹی آر گارڈر یا مطلب لینٹر ایسی ترکیبیں نہیں ہیں، بالکل یعنی کہ کچے کچے مکانوں کی طرح ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں تھوڑی سی بھی آگ لگے، 5 منٹ میں پراپرٹی جل جاتی ہے۔ تو یہ بڑا مطلب نقصان دہ چیز ہے۔ اور یہاں پر تو ذرا گیس سپلائی گھر گھر میں ہے اور بجلی مطلب ہر گھر میں ہے، اور یہ سہولتیں ہیں مطلب کہ ہر وقت بجلی رہتی ہے، ہر وقت گیس آن رہتی ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایشوز بھی اسی کے مطابق ہیں۔ وہ فائر بریگیڈ والی گاڑیاں ہوتی ہیں ہر ٹاؤن میں، ہر شہر میں، اور اکثر ہم روڈ پہ دیکھتے بھی ہیں، وہ چل رہی ہوتی ہیں، ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، مطلب کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے نقصانات بھی دیکھنے میں آئے دن ملتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کی ناگہانی آفات سے مسلمانوں کو بالخصوص محفوظ فرمائے، آمین۔ عام راستے کی طرف بیت الخلاء یا پرنالہ یا برج یا شتیر کسے کہتے ہیں؟ وہ بڑی لکڑی جو ہوتی ہے، چھت میں ڈالی ہوتی ہے، یا دکان وغیرہ نکالنا جائز ہے بشرطے کہ اس سے عوام کو کوئی ضرر نہ ہو اور گزرنے والوں میں سے کوئی مانع نہ ہو، اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو یا کوئی معترض ہو تو ناجائز ہے۔ اب دیکھیں کتنی کتابوں کا حوالہ ہے۔ در مختار کی ہی شرح شامی، اسے رد المختار بھی کہتے ہیں، بحر الرائق، ٹھیک ہے، تبیین الحقائق، ہدایہ عالمگیری، تو بڑی مستند کتابیں ہیں فقہ حنفی کی، نیچے مکمل اس کی ریفرنس کوٹ کیے گئے ہیں عربی میں۔ اگر کوئی شخص عام راستے پر مذکورہ بالا تعمیرات اپنے لیے امام کی اجازت کے بغیر کرے، امام کا لفظ بار بار استعمال ہوگا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ حکومت گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کرے، تو شروع کرتے وقت ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت اور ذمی کو اس کے روکنے کا حق ہے، غلام اور بچوں کو اس کا حق نہیں ہے، اور بن جانے کے بعد اس کے انہدام کے مطالبے کا بھی حق ہے، بشرطے کہ اس مطالبہ کرنے والے نے عام راستہ پر اس قسم کی کوئی تعمیر نہ کر رکھی ہو، خواہ اس تعمیر سے کسی کو ضرر ہو یا نہ ہو۔ عام راستہ پر خرید و فروخت کے لیے بیٹھنا جائز ہے جبکہ کسی کے لیے تکلیف دینا ہو، اور اگر کسی کو تکلیف دے تو وہ ناجائز ہے۔ اب ہمارے بازاروں کا حال دیکھ لیں، اشیاء میں اللہ اللہ، بندہ اکا بکا رہ جاتا ہے، گزروں کدھر سے، ہر طرف ریڑی والے، ٹھیلے والے، اور اتنی مطلب پھسلن اور فروٹ کے چھلکے اور کیلوں کے چھلکے گلیوں میں پڑے، تو بڑا سنبھل کے پاؤں رکھنا پڑتا ہے، اللہ خیر کرے۔ مسئلہ 444 ہے، کسی شخص نے شارع عام پر یعنی عام راستے پر کوئی بڑا پتھر رکھا یا اس میں کوئی عمارت بنا دی یا اپنی دیوار سے شتیر یا پتھر وغیرہ باہر راستے کی طرف نکال دیا، یا بیت الخلاء یا چھجا یا پرنالہ یا صابان نکالا یا راستہ میں شتیر رکھا، اس سے اگر کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچے یا وہ تلف ہو جائے تو یہ اس کا تاوان ادا کرے گا، اور اگر اس سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی، اور اگر کوئی انسان زخمی ہوا مگر مرا نہیں تو اگر اس زخم کا عرش موضحہ کا مطلب ہے سر کا وہ زخم جس میں سر کی ہڈی دکھائی دے کہ عرش کے برابر ہو، تو یہ عرش الف کے ساتھ عرش اس کی عاقلہ پر ہوگا، اور اگر اس سے کم ہو تو بنانے والے کے مال سے دیا جائے گا، اور اس سبب سے اگر کوئی مر گیا تو اس پر کفارہ نہیں، اور اگر مرنے والا اس کا مورث تھا تو یہ اس کا وارث بھی ہوگا، جانور اور مال کے نقصان کا ضامن یہ خود ہوگا۔ ان سب صورتوں میں ضمان اس پر اس وقت واجب ہوگا جب اس نے امام یعنی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر یہ تصرفات کیے ہوں، ورنہ یہ ضامن نہیں ہوگا۔ اچھا، گورنمنٹ کی اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی آفیسر نے اجازت دے دی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو عام طور پہ مثال کے طور پہ پاکستان کہہ رہا ہوں
کئی ملکوں میں رشوتیں بھی چلتی ہیں، ناجائز مطلب کام ہوتے ہیں، تو اگر قانونی طور پہ وہ بنی ہے بلڈنگ تو اس کا مطلب وہ پراپر امام کی اجازت سے بنی ہے، گورنمنٹ کی اجازت سے بنی ہے، تو اس کا اعتبار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 453 ہے، کسی نے شار عام پر اتنا پانی چھڑکا کہ اس سے پھسلن ہو گئی، جس سے پھسل کر کوئی آدمی گرا اور مر گیا، تو پانی چھڑکنے والے کی عاقلہ پر دیت واجب ہے۔ عاقلہ سے مراد آپ سمجھ لیں فیملی پر، اس کے خاندان والوں پر۔ اور اگر کوئی جانور پھسل کر گرا اور مر گیا یا کسی کا کوئی مالی نقصان ہو گیا تو اس کا تاوان چھڑکنے والے کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ پورے راستہ میں پانی چھڑکا ہو اور گزرنے کے لیے جگہ نہ رہے، لیکن اگر بعض حصہ میں چھڑکا ہے اور بعض قابل گزر چھوڑ دیا ہے، تو اگر پانی والے حصے سے گزرنے والا اندھا ہے اور اسے پانی کا علم نہ تھا یا گزرنے والا جانور ہے، تب بھی یہی حکم ہے۔ اور اگر علم کے باوجود بینا یا نابینا پانی والے حصے سے بالقصد گزرا اور پھسل کر ہلاک ہو گیا تو کسی پر کچھ نہیں۔ خود کردن علاج نیست، یعنی یہ کہ بندے نے خود ہی پنگا لیا ہے تو پھر اس کو اس کی سزا بھگتنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 457 ہے، کسی شار عام پر 2 پتھر رکھے ہوئے تھے، گزرنے والا ایک سے ٹکرا کر دوسرے پر گرا اور مر گیا۔ پہلا پتھر رکھنے والا ضامن ہوگا، اور اگر پہلے کا واضح یعنی رکھنے والا معلوم نہ ہو تو دوسرا پتھر رکھنے والا ضامن ہوگا۔ مسئلہ 461 ہے، کسی نے راستے میں انگارہ رکھ دیا، اس سے کوئی چیز جل گئی تو رکھنے والا اس کا ضامن ہوگا، اور اگر ہوا سے اڑ کر وہ آگ دوسری جگہ چلی گئی اور کسی چیز کو جلا دیا تو اگر رکھتے وقت ہوا چل رہی تھی تو رکھنے والا ضامن ہوگا، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 465 ہے، کوئی شخص شار عام پر یعنی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر حکومت کی اجازت کے بغیر خرید و فروخت کرتا ہے، اس کے سامان میں پھنس کر کوئی شخص گر پڑا اور اس کا کچھ نقصان ہو گیا تو بیٹھنے والا ضامن ہوگا، اور حکومت کی اجازت سے بیٹھا ہے تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ 477 مسجد میں کوئی شخص ٹہل رہا تھا کہ کسی کو کچل دیا، یا مسجد میں سو رہا تھا اور کروٹ لی اور کسی پر گر پڑا جس سے وہ مر گیا تو ضامن ہوگا۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے جنایات بہائم کا بیان، یعنی جانوروں سے نقصان کا بیان ہے، یہ انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں۔ مسئلہ 507 ہے، بہائم کی جنایتوں کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس جگہ پر جنایت واقع ہوئی وہ جگہ جانور کے مالک کی ملکیت ہے۔ نمبر 2، کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہے۔ نمبر 3، وہ جگہ شار عام ہے یعنی عام راستہ ہے۔ پہلی صورت میں یعنی کہ جس جگہ پر جنایت واقع ہوئی، جنایت سے مراد آپ ایکسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ جگہ جانور کے مالک کی ملکیت ہے۔ پہلی صورت میں اگر جانور کا مالک جانور کے ساتھ نہ ہو تو وہ کسی نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، خواہ جانور کھڑا ہو یا چل رہا ہو اور ہاتھ پیر سے کسی کو کچل دے یا دم یا پیر سے کسی کو نقصان پہنچائے یا کاٹ لے، اور اگر جانور کا مالک اس کی رسی پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا یا پیچھے سے ہانک رہا تھا، جب بھی مذکورہ بالا صورت میں ضامن نہیں ہے۔ ضامن کیوں نہیں ہے؟ کہ جانور اس کا، جگہ اس کی، تو یہ وہاں کیا کر رہا تھا جس کو اس نے مارا ہے، سمجھے بات؟ اگر جانور کا مالک اپنی ملک میں سوار ہو کر چلا رہا تھا اور جانور نے کسی کو کچل کر ہلاک کر ڈالا تو مالک کی عاقلہ پر دیت ہے، اور مالک پر کفارہ اور وراثت سے بھی مالک محروم ہوگا۔ اچھا، دوسری صورت جو ہے کہ جانور تو اس کا ہے مگر جگہ دوسرے کی ملکیت ہے۔ دوسری صورت یعنی اگر جنایت کسی دوسرے شخص کی زمین میں ہوئی اور یہ جانور مالک کے داخل کیے بغیر رسی تڑا کر اس کی زمین میں داخل ہو گیا تو مالک ضامن نہیں ہوگا، اور اگر مالک نے خود غیر کی زمین میں جانور کو داخل کیا تھا
تو ہر صورت میں مالک ضامن ہوگا، خواہ جانور کھڑا ہو یا چل رہا ہو، مالک اس پر سوار ہو یا نہ سوار ہو، رسی پکڑ کر چلا رہا ہو یا پیچھے سے ہانک رہا ہو۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ مالک زمین کی اجازت کے بغیر جانور کے مالک نے اس زمین میں جانور کو داخل کیا ہو، اور اگر صاحب زمین کی اجازت سے جانور کو داخل کیا تھا تو اس کا حکم وہی ہے جو اپنی زمین کا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 522 ہے، نخاسہ سین کے ساتھ، یعنی مویشی منڈی۔ مویشی منڈی میں کسی نے اپنے جانور کو کھڑا کیا، اس نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تو مالک جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ 525، کسی نے عام راستے میں جانور باندھ دیا، اگر اس نے رسی تڑا کر اپنی جگہ سے ہٹ کر کوئی نقصان پہنچایا تو ضمان نہیں ہے، اور اگر رسی نہیں تڑائی اور کوئی نقصان کیا تو ضمان ہے۔ مسئلہ نمبر 537 ہے، کسی سوار نے اپنی سواری کو راستہ پر روک رکھا تھا، ایک دوسرا شخص بھی اس پر سوار ہو گیا، اس کی وجہ سے کسی کو جانور نے لات مار دی اور ہلاک کر دیا تو دونوں نصف نصف دیت کے ضامن ہوں گے۔ 542، باڑہ سے نکل کر جانور خود باہر چلا گیا یا مالک نے چراگاہ میں چھوڑا تھا مگر وہ کسی اور کے کھیت میں گھس گیا اور کوئی نقصان کر دیا تو مالک ضامن نہیں ہوگا۔ مسئلہ 545 بے، اگر کسی آدمی پر کتے کو چھوڑ دیا اور اس نے فوراً اس کو قتل کر دیا یا اس کے کپڑے پھاڑ دیے یا کاٹ کھایا تو چھوڑنے والا ضامن ہوگا۔ مسئلہ نمبر 556 ہے، کسی نے رات کے وقت اپنے کھیت میں 2 بیل پائے اور یہ گمان کیا کہ اپنے گاؤں والوں کے ہیں، اور وہ ان کو پکڑ کر اپنے مویشی خانے میں لے جانے لگا کہ ان میں سے ایک بھاگ گیا اور دوسرے کو اس نے باندھ دیا۔ اس کے بعد بھاگنے والے کو تلاش کیا مگر نہ ملا، اور در حقیقت یہ دونوں بیل کسی دوسرے گاؤں والے کے تھے۔ چنانچہ بیلوں کے مالک نے آ کر اپنے گم شدہ بیل کا ضمان طلب کیا تو اگر بیل پکڑنے والے کی نیت پکڑتے وقت لوٹانے کی نہ تھی تو ضامن ہوگا، اور اگر نیت یہ تھی کہ مالک جب آئے گا تو واپس کر دوں گا، لیکن اپنے اس ارادے پر اس کو گواہ بنانے کا موقع نہیں ملا تو ضامن نہیں ہوگا۔ تو مطلب اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر اس طرح کی نیکی کسی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، بھی کسی کے جانور ہیں پکڑ لیتے ہیں، چلیں جی جب کوئی مالک آ کر دے دیں گے تو کسی نہ کسی کو وٹنس بنا لیں، یہ نہ کہ آپ پر چوری یا ڈکیتی کا پرچہ کٹ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ متفرقات، صفحہ نمبر 897، مسئلہ 1، 2 آدمی رسا کشی کر رہے تھے کہ درمیان سے رسی ٹوٹ گئی۔ یہ تو دیکھنے والا ہوگا سین، اور دونوں گدی کے بل گر کر مر گئے۔ نہیں، یہ دیکھنے والا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ۔ تو دونوں کا خون رائے گاں جائے گا، مسئلہ تو ٹھیک ہے۔ اور اگر منہ کے بل گر کر مرے تو ہر ایک کی دیت دوسرے کی عاقلہ پر ہے۔ ہاں، اور اگر ایک منہ کے بل گر کر مرا اور دوسرا گدی کے بل گر کر مرا تو گدی کے بل گرنے والے کا خون رائے گاں جائے گا اور منہ کے بل گرنے والے کی دیت گدی کے بل گرنے والے کی عاقلہ پر ہے۔ مطلب رسی درمیان سے ٹوٹی ہے نا، تو اگر تو یہ منہ کے بل گرتا ہے، مطلب اس نے کھینچا ہے تو یہ گرا ہے، تو اس میں دیت کا مسئلہ ہے۔ اور اگر یہ گدی کے بل گرا یعنی کہ پیچھے کو گرا ہے
بیک پہ بالکل. تو اس کا مطلب اس نے کھینچا نہیں ہے، یعنی کہ اس کے فعل سے یہ نہیں گرا، بلکہ یہ خود پیچھے کو ذرا رسی کو کھینچ جو رہا تھا تو اب رسی ٹوٹ گئی تو یہ پیچھے کو گرا ہے. تو اب اس میں اس کا اپنا قصور ہے، اپنا فالٹ ہے، تو اس کا خون رائے گاں ہوگا. مسئلہ 3، کسی شخص نے کسی کے پرندے یا بکری یا بلی یا کتے کی ایک آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ کی وجہ سے قیمت کے نقصان کا ضامن آنکھ پھوڑنے والا ہوگا، اور اگر دونوں آنکھیں پھوڑ دیں تو جانور کے مالک کو اختیار ہے کہ چاہے تو نقصان وصول کر لے اور چاہے تو آنکھ پھوڑنے والے کو جانور دے کر پوری قیمت وصول کر لے. اور ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں جناب، پرواہ نہیں کرتے نا جانوروں کی، اپنے ہوں یا کسی کے، جانوروں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں. انسانیت نام کی مطلب چیز نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. مسئلہ نمبر 6 ہے، کسی شخص نے اپنی ملک میں شہد کی مکھیوں کا چھتا لگایا، ان مکھیوں نے دوسرے لوگوں کے انگور یا دوسرے پھل کھا لیے تو چھتا والا اس کا ضامن نہیں ہوگا، اور چھتا والے کو اس پر مجبور بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ چھتا کو وہاں سے ہٹا دے. سر اپنی زمین میں لگایا ہے، نہیں کوئی ہٹا سکتا. مسئلہ 9، کسی شخص نے کسی کو درندے کے آگے پھینک دیا اور درندے نے اس کو پھاڑ کھایا تو پھینکنے والے پر دیت نہیں، لیکن اس کو تعزیر کی جائے گی اور توبہ کرنے تک قید میں رکھا جائے گا. آپ نے اکثر وہ کورٹ میں سنا ہوگا نا، تعزیرات پاکستان کے تحت یہ سزا دی جاتی ہے. مطلب کہ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت نے اس پہ کوئی حد مقرر نہیں کی ہوتی، بلکہ اس کو جج کی ثواب دید پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جج اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے. تعزیراً اس کو چند سال قید کر دے، عمر قید کر دے، یہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے ہے باب القسامت. مسئلہ نمبر 1، قسامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ ہو، اور اولیاء مقتول اہل محلہ پر قتل عمد یا قتل خطا کا دعویٰ کریں اور اہل محلہ انکار کریں تو اس محلے کے 50 آدمی قسم کھائیں کہ نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں، اور یہ قسم کھانے والے عاقل بالغ آزاد مرد ہوں. قسامت واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. مقتول کے جسم پر زخم یا ضرب کے نشانات یا گلا گھونٹنے کی علامت پائی جائیں یا ایسی جگہ سے خون بہے جہاں سے عادتاً نہیں نکلتا، مثلا آنکھ، کان. قاتل کا پتہ نہ ہو، مقتول انسان ہو، مقتول کی اولیاء دعویٰ کریں، اہل محلہ قتل کرنے کا انکار کریں. مدعی قسامت کا مطالبہ کرے، جس جگہ مقتول پایا گیا وہ کسی شخص کی ملکیت ہو یا کسی کے قبضے میں ہو، یا محلہ میں پایا جائے یا آبادی کے اتنا قریب پایا جائے کہ وہاں کی آواز بستی میں سنی جا سکے. مقتول زمین کے مالک یا قابض کا مملوک نہ ہو، یعنی غلام نہ ہو. مسئلہ 2، اگر کسی جگہ ایسا مردہ پایا جائے کہ اس پر ضرب کا کوئی نشان نہ ہو، یا اس کے منہ یا ناک یا پیشاب یا پخانہ کے مقام سے خون بہہ رہا ہو، یا اس کے گلے میں سانپ لپٹا ہوا ہو، تو وہاں کے لوگوں پر قسامت و دیت کچھ نہیں ہے. مسئلہ 3، قسامت کا حکم یہ کہ اگر مقتول کی اولیاء نے قتل عمد کا دعویٰ کیا اور اہل محلہ نے قسم کھائی کہ نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ ان کو قاتل کا علم ہے، تو اہل محلہ پر دیت لازم ہوگی. اور اگر اولیاء مقتول نے قتل خطا کا دعویٰ کیا ہے اور اہل محلہ نے قسم کھا لی تو اہل محلہ کی عاقلہ پر دیت لازم ہوگی، جس کو وہ لوگ 3 سال میں ادا کریں گے، اور انکار کی صورت میں ان کو قید کیا جائے گا حتیٰ کہ قسم کھائیں. مسئلہ نمبر 9 ہے، قسامت میں بچہ اور پاگل اور عورت اور غلام داخل نہیں ہیں، لیکن اندھا اور محدود فی القذف اور کافر قسامت میں داخل ہیں.
مسئلہ نمبر 17، اگر کسی بازار یا مسجد میں کوئی مقتول پایا جائے اور وہ مسجد یا بازار کسی خاص قبیلے کی ملکیت ہو تو قسامت و دیت ان پر لازم ہوگی، اور اگر وہ مسجد و بازار حکومت کی ملک میں ہے تو اس کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 47 ہے، اگر جیل خانے میں کوئی مقتول پایا جائے تو اس کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر متفرقات ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی شخص کو عمدن زخمی کیا گیا، اس نے 2 آدمیوں کو گواہ بنا کر یہ کہا کہ فلاں شخص نے مجھے زخمی نہیں کیا ہے، اس کے بعد وہ مر گیا تو اس پر اگر قاضی اور عام لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اسی شخص نے زخمی کیا ہے تو ان گواہوں کی شہادت مقبول نہیں ہے، اور اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس شخص نے زخمی کیا ہے تو یہ شہادت صحیح ہے، اور اس کے بعد اگر اولیاء مقتول گواہوں سے اسی شخص کے زخمی کرنے کا ثبوت فراہم کر دیں تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ 2، اگر کسی زخمی نے یہ اقرار کیا کہ فلاں شخص نے مجھے زخمی کیا ہے، پھر وہ مر گیا اور اولیاء نے یعنی اس کے جو سرپرست ہیں، فیملی والے ہیں، انہوں نے گواہوں سے کسی دوسرے کو زخمی کرنے والا ثابت کیا تو یہ گواہی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو انجرڈ پرسن ہے، جو زخمی ہے، اس کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی زیادہ ویلیو ہے گواہوں کی بنسبت۔ مسئلہ نمبر 28 ہے، اگر کسی نے کسی کا مویشی خانہ غصب کر کے اس میں اپنے جانور باندھے، پھر اس کے مالک نے جانوروں کو نکال دیا، تو اگر کوئی جانور گم ہو گیا تو مویشی خانے کا مالک ضامن ہوگا۔ بالکل لاسٹ پیج ہے عاقلہ کیا بیان، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا صفحہ آپ کو سناتا ہوں، آخری 2 منٹ ہیں۔ عاقلہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو قتل خطا یا شبہ عمد میں ایسے قاتل کی طرف سے دیت ادا کرتے ہیں جو ان کے متعلقین میں سے ہے، اور یہ دیت اصالتاً واجب ہوئی ہو، اور اگر وہ دیت اصالتاً واجب نہ ہوئی ہو، مثلاً قتل عمد میں قاتل نے اولیاء مقتول سے مال پر سلو کر لی تو قاتل کے مال سے ادا کی جائے گی، اور اگر باپ نے اپنے بیٹے کو عمدن قتل کر دیا ہو تو گو اصالتاً قصاص واجب ہونا چاہیے تھا، مگر شبہ کی وجہ سے قصاص کی بجائے دیت واجب ہوگی جو باپ کے مال سے ادا کی جائے گی۔ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں عاقلہ پر دیت واجب نہ ہوگی۔ مسئلہ 2، حکومت کے مختلف محکموں کے ملازمین اور ایسی جماعتیں جن کو حکومت بیت المال سے سالانہ یا ماہانہ وظیفہ دیتی ہے، یا ہم پیشہ جماعتیں ایک شہر یا ایک قصبہ یا ایک گاؤں یا ایک محلے کے لوگ یا ایک بازار کے تاجر، جن میں یہ معاہدہ یا رواج ہو کہ اگر ان کے کسی فرد پر کوئی آفت پڑے تو سب مل کر اس کی اعانت و مدد کرتے ہیں، تو وہی فریق اس قاتل کا عاقلہ ہوگا جس کا یہ فرد ہے، اور اگر ان میں اس قسم کا رواج نہیں ہے تو قاتل کے آبائی رشتہ دار اس کے عاقلہ کہلائیں گے، جن میں الاقرب فالاقرب کا اصول جاری ہوگا، یعنی قریبی رشتہ دار پھر اس سے قریبی رشتہ دار، اور دیت کی ادائیگی میں قاتل بھی عاقلہ کے ساتھ شریک ہوگا، لیکن اس زمانہ میں چونکہ اس قسم کا رواج نہیں ہے اور بیت المال کا نظام بھی نہیں ہے، لہٰذا آج کل عاقلہ صرف قاتل کے آبائی رشتہ دار ہوں گے، اور اگر کسی شخص کے آبائی رشتہ دار بھی نہ ہوں تو قاتل کے مال سے 3 سال میں دیت ادا کی جائے گی۔ فائدہ، آج کل کارخانوں اور مختلف اداروں میں ملازمین اور مزدوروں کی یونین کی جمع ادارہ، انجمن وغیرہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جن کے مقاصد میں بھی یہ شامل ہے کہ اگر کسی ممبر پر کوئی افتاد پڑے تو یونین اس کی مدد کرتی ہے، لہذا کسی یونین کے ممبر کے عاقلہ کے کام اسی یونین کو مانا جائے گا جس کا یہ ممبر ہے۔ والحمدللہ علی آلائہ والصلاة والسلام علی افضل انبیائہ وعلی آلہ وصحبہ واولیائہ وعلینا معہم یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔